ٹھیک. اچھا آپ نے کہا کہ ملٹری گورنمنٹس بھی رہیں اور پھر سویلین گورنمنٹس بھی رہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک لمبا اسپیل ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں جو ہماری سویلین گورنمنٹس ہیں، لیکن ان سویلین گورنمنٹس کے اندر بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر آنے والی حکومت کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد انتہائی سخت ترین شرائط جو ہے وہ ماننا پڑتی ہیں. پچھلے اگر اسی حکومت کا پچھلا اسپیل اگر دیکھیں، پی ڈی ایم میں آئی ایم ایف کے پاس گئے، سخت پروگرام تھے، دین اس کے بعد اس حکومت میں موجودہ حکومت پہ بھی سخت ترین حالات، لیکن اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہ اسٹیک کے اوپر لگا لیتی ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جناب ان کا سسٹم جو ہے وہ پورا لپیٹ دیا جاتا ہے. تو جو جمہوری حکومتیں یا سویلین گورنمنٹس ہیں، اگر اسی طرح تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے، جمہوری حکومتیں ہیں، وہ کہاں کھڑی ہوں گی؟ وہ کبھی آئیں گی پھر آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جو کہ آپ ہی کے سوال سے نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشکل پالیسیز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پاکستان کو آئی ایم ایف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر یہ 24واں پروگرام ہوگا. پاکستان ریکارڈ ہولڈر ہے اور یہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں. صحیح ہے. اس سے زیادہ پروگرام کسی ممالک نے، کسی ملک نے نہیں کیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان نے کیے. اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ہے معاشی ناکامی کی، معاشی فیلئر کی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس قسم کے ریسورسز گھر پہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ نہیں موبلائز کیے جس سے کہ ہم اپنے بجٹ کے خسارہ جو ہے اور جو بیلنس آف پیمنٹ کا خسارہ ہے اس کو ایڈریس کر سکیں. ہم لوگ کیا کرتے رہے؟ حکومتیں جو بھی آئیں، حکومتیں چاہے وہ ملٹری تھیں چاہے سویلین تھیں، ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے قرضے لیے، گھر پہ بھی قرضے لیے، باہر سے بھی قرضے لیے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کا ڈیٹ لیول اس وقت جو ہے وہ انسسٹینیبل ہے، اور اسی کو ری پے کرنے کے لیے پاکستان کو بار بار آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے. تو دیکھیں، لیک آف ٹیکس کلچر، اور پھر یہ کرنا کہ ٹیکس صرف انہی لوگوں پہ لگانا جن پہ پہلے بہت دفعہ لگ چکے ہیں، اور ان سیکٹرز پہ نہیں لگانا جس پہ کہ اس ایلیٹ کا جو ہے وہ سیاسی اور معاشی مفاد نہ ہو کہ ان پہ لگائیں. تو اس طرح سے پھر کس طرح سے ریاست آپ چلا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے، اس کو انگریزی میں کہیں گے living beyond their means. اور اگر آپ live beyond your means کرتے ہیں پھر آپ ظاہر ہے قرضے لیتے ہیں، اور قرضے لیں گے تو پھر اس سے پھر ڈیٹ لیول اوپر جائے گا. ٹھیک ہے. اور یعنی ایز یو سیڈ کہ آئی ایم ایف کہتا ہے آپ اپنی اکانومی کو ڈسپلن کریں، آپ اپنی اکانومی میں فائنینشیل انکلوژن کریں، آپ اپنی جو گرے اکانومی کریں، ٹیکس بیس کو بڑھائیے رادر کے ٹیکس ریٹ کو آپ بڑھائیں. بات ساری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جو اپنے پروگرامز ہیں وہ کس حد تک اس میں پولیٹیکل ڈائمنشن ہوتی ہے، پولیٹیکلی کمپرومائز ہوتے ہیں، کیونکہ یہی حکومت جو آج نون لیگ کی ہے، آخری پروگرام جو ان کا تھا 17 ویور ملے تھے آئی ایم ایف کے پروگرام سے، اور اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ ناک سے لکیریں کھچوا رہا ہے، اتنی سخت ہے. تو آئی ایم ایف کے جو پروگرامز ہیں، دیکھیں بات یہ تو نہ جائیں آئی ایم ایف کے پاس. کون کہتا ہے کہ جائے؟ آپ جاتے اس لیے کہ آپ خود جو ہے خود آپ ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہیں، خود ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہیں ان سیکٹرز پہ جن پہ یا وہ انڈر ٹیکسڈ ہیں یا ان ٹیکسڈ ہیں. خود آپ ریسورسز کو موبلائز کرنا چاہتے نہیں ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کا دیکھیں، میں تو آئی ایم ایف کی لینس سے نہیں دیکھتی پاکستان کی معیشت کو. آئی ایم ایف جو مرضی کہتا رہے، لیکن آپ جاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی نہ ہمت رکھتے ہیں، نہ قوت رکھتے ہیں، نہ ہی آپ کی سیاسی ول ہے. ہمیں تو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے، اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کو وائڈ رینجنگ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور